صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ نجد والوں میں سے ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ سر پریشان یعنی بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی بنبناہٹ سنتے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آن پہنچا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ اس نے کہا، بس اس کے سوا تو اور کوئی نماز مجھ پر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل پڑھے تو اور بات ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے کہا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر تو نفل روزے رکھے تو اور بات ہے۔ طلحہ نے کہا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بیان کیا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اور کوئی صدقہ مجھ پر نہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو نفل صدقہ دے تو اور بات ہے۔ راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا۔ یوں کہتا جاتا تھا، قسم خدا کی میں نہ اس سے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 47۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ ہر قیرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ۔ اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ روح کے ساتھ اس حدیث کو عثمان معزن نے بھی روایت کیا ہے۔ کہا، ہم سے عوف نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن سیرین سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگلی روایات کی طرح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ وہ کون سی رات ہے؟ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو۔ تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ تو میرے بھائیو، جب بھی کوئی اچھی بات سنو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل پر صحیح مسلم کی احادیث اور مختصر شارٹس میں واقعات آتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔